بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت سیکشن 133 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ کنڈیشنل آرڈر فار ریموول آف نیوسنس کے بارے میں ہے، جس کے تحت مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ ایسی نیوسنس کو ریموو کرنے کے بارے میں اختیارات رکھتا ہے۔ نیوسنس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب بنے گا تکلیف کا باعث بننا۔ پبلک نیوسنس سے مراد ہے کہ عوام کے لیے تکلیف کا باعث بننا، عوام کے لیے مشکل کا باعث بننا، یعنی کہ امر باعث تکلیف عام، جس کے بارے میں کنڈیشنل آرڈر کا اختیار حاصل ہے مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کو، جو کہ سیکشن 133 کے تحت اپنی پاورز استعمال کرتا ہے۔ امر باعث تکلیف کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ یعنی کہ نیوسنس جو لفظ ہے، اس کو ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی ٹرک کھڑا کر دیتا ہے جس سے آپ کو گھر سے باہر نکلنے میں مشکل پیش آتی ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر، گیراج کے اندر اپنی گاڑی کھڑی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، یا آپ کے ہمسائے میں کسی نے کوئی ایسا کاروبار شروع کر دیا ہے جس میں اس نے کوئی ایسی مشینری لگائی ہے جس کا اتنا شور ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آرام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور گھر میں جب آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی بات بھی سمجھائی نہیں دیتی۔ ان دونوں صورتوں میں یہ جو نیوسنس ہے، جو کہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے چیز، یہ آپ کا پرائیویٹ نیوسنس ہے، یعنی کہ جو گاڑی آپ کے گھر کے آگے کھڑی کسی نے کر دی ہے یا ٹرک کھڑا کر دیا ہے تو آپ کو گھر سے نکلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو یہ آپ کی ذات کی حد تک ہے۔ اسی طرح ہمسائے میں کوئی ایسا کاروبار شروع ہو گیا ہے جس سے آپ کو شور سنائی دے رہا ہے، یہ آپ کی ذات کی حد تک ہے۔ لیکن اسی مثال کے تحت اگر کوئی بندہ اپنا ٹرک آپ کے گھر کے آگے کھڑی کرنے کے بجائے آپ کی گلی میں یا سڑک پہ اس طریقے سے کھڑا کر دے کہ عوام کو گزرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، تو اس کو پبلک نیوسنس کہیں گے، کیونکہ اس میں عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کسی فرد واحد کو مشکل پیش نہیں آ رہی۔ اسی طرح آپ کے پڑوس میں جس نے کارخانہ لگایا ہوا ہے، اس کے شور سے آپ کے علاوہ مزید آپ کے ہمسائے اور لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، تمام محلے دار اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا بات نہیں کر پاتے، ان کو اتنا زیادہ شور سنائی دیتا ہے، ان کی نیند میں خلل آ رہا ہے، تو اس کو پبلک نیوسنس کہیں گے، یعنی کہ امر باعث تکلیف عام، جو کہ عام لوگوں کے، زیادہ لوگوں کے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گلی میں کوئی ایسا جمپ بنا دیتا ہے، سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے، تو اس کو بھی پبلک نیوسنس کہیں گے، کیونکہ وہ گلی عوام استعمال کر رہی ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے ہی بنا دیتا ہے اپنے گھر کے سامنے، یا کوئی فیکٹری والا اپنی مرضی سے ہی اپنی فیکٹری کے آگے بنا دیتا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر کسی منظوری کے تحت نہیں بنا ہوتا، تو اس کو بھی پبلک نیوسنس ہی کہیں گے۔ تو یہ جو سیکشن ہے 133 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا جو سیکشن ہے 133، اس کے تحت مجسٹریٹ کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کنڈیشنل آرڈر جاری کرے ایسی نیوسنس کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ کے محلے میں کوئی ایسی بلڈنگ بنا رہا ہو جس کا میٹیریل اس نے اس گلی میں رکھا ہو، مثال کے طور پر ریت، بجری، سریا وغیرہ رکھا ہو، جس سے گزرنے والے افراد کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہوں اور ان کی جان کو خطرہ ہو، ان کے زخمی ہونے کا خطرہ ہو، وہ صحیح طرح گزر نہ پا رہے ہوں، تو اس کو بھی ہم پبلک نیوسنس ہی کہیں گے۔ یا پھر آپ کے محلے میں، آپ کے آس پڑوس میں کوئی ایسا سٹرکچر ہو، کوئی ایسی بلڈنگ ہو، کوئی ایسی عمارت ہو، کوئی ایسا گھر ہو، یا پھر کوئی ایسا درخت ہو جو کہ اس حالت میں ہو کہ ہر وقت یہی خطرہ لگا رہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو وہاں سے آتے جاتے ہیں، جو وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کو روکنے کے لیے
یا اس کو مینٹین کرنے کے لیے مجسٹریٹ جو بہتر سمجھے گا وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی ایسی کھدائی ہو رہی ہو جس سے کوئی گڑھا پڑا ہو، یا پھر کوئی ایسا کنواں ہو جس سے ایسا خطرہ ہو کہ کوئی بندہ آتے جاتے اس میں گر نہ جائے، تو ایسی صورتحال میں بھی مجسٹریٹ سیکشن 133 کے تحت آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ یا پھر آپ کے محلے میں کوئی ایسا جانور ہو جس سے بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، یا کسی نے کوئی ایسا جانور رکھا ہو جو کہ کھلا رہتا ہو اور جس سے آس پاس کے لوگوں کو، گزرنے والے لوگوں کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہو کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، یا پھر وہ زخمی نہ ہو جائیں، یا وہ جانور ان کو کاٹ نہ لے، جس کے لیے اس جانور کو کنفائن کرنا یا اس جانور کو مارنا بہت ضروری ہو تاکہ عوام کو بچایا جا سکے، تو ایسی صورت میں بھی مجسٹریٹ آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ اس سیکشن کے تحت جو چیزیں بتائی گئی ہیں ضروری نہیں کہ ایسا ہو جانے کے بعد ہی مجسٹریٹ آرڈر جاری کرے گا، بلکہ اگر کچھ ایسا ہونے کا خطرہ ہے، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی مجسٹریٹ ایسی صورتحال میں اس سیکشن کے تحت آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ سیکشن 133 کے تحت مجسٹریٹ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ پارٹیز کو نوٹس جاری کرے اور ان کی بات سنے اور اس کی بات سننے کے بعد وہ آرڈر جاری کرے، بلکہ مجسٹریٹ بغیر ایویڈنس کے بھی آرڈر دے سکتا ہے، کیونکہ یہ کنڈیشنل آرڈر ہے، یہ ایبسولوٹ آرڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر مجسٹریٹ نے ایبسولوٹ آرڈر دینا ہے تو اس کے لیے وہ پارٹیز کو باقاعدہ طور پر سنے گا، ایویڈنس کلیکٹ کرے گا، موقع کا ملاحظہ کروائے گا، اس کے بعد ہی وہ ایبسولوٹ آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ پبلک نیوسنس کی صورت میں آپ مجسٹریٹ کو درخواست دے سکتے ہیں۔ 1993 PCRLJ 1463 میں عدالت نے قرار دیا کہ مجسٹریٹ، سب ڈویژن مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کمپیٹنٹ ہیں کہ ایسی درخواست پہ وہ کارروائی کریں۔ PLD 2012 پشاور پیج 167 میں عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ اگر کسی رکاوٹ کو موجود ہوئے 6 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہو تو اس بنا پر اس سیکشن کے تحت مجسٹریٹ کو درخواست نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نیوسنس کو یا کسی رکاوٹ کو پیدا ہوئے بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہو اور اس کے بعد کوئی مجسٹریٹ کو درخواست دے تو ایسی درخواست پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح PLJ 2002 لاہور پیج 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا میجسٹریٹ کین انووک پاور انڈر دس سیکشن in the interest of society in the preservation and improvement of environment، یعنی کہ مجسٹریٹ اپنی پاورز کا اسی ٹائم استعمال کر سکتا ہے جب اس نے کسی سوسائٹی کے ماحول کو بہتر بنانا ہو یا اس کو محفوظ رکھنا ہو۔ اسی طرح عدالت کے حکم کی روشنی میں پبلک نوائسنس کی ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ایسے عمل سے وہاں کی کمیونٹی کی صحت کو اور جان کو خطرہ لاحق ہو۔ دوسرے نمبر پہ جب کوئی ایسا کاروبار شروع کیا جائے جو کہ کسی قانون کے تحت منع ہو یا جو وہاں پہ کاروبار نہ کیا جا سکتا ہو۔ تیسرے نمبر پہ عوام کے زخمی ہونے کا یا ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں سیکشن 133 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ویڈیوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔